बुजुर्गों और
حاضرین و ناظرین کرام، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کی تشریف آوری سے پہلے اسلام کا نفاذ ہونے سے پہلے عرب میں خاص طور پر عورت کی جو حالت ذات تھی، آپ علماء سے اس کی کیفیت سنتے رہتے ہیں۔ جس طرح مال تقسیم ہوتا ہے، کسی کے مرنے کے بعد اس کا حصہ اور صدقہ، یہ اس طرح تقسیم ہوا کرتی ہے۔ اور قبر میں زندہ گاڑ دینا، اس کے واقعات کو آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ خود ان کا اپنا رویہ بھی اور ایک عورت کا عورت کے بارے میں کی رویہ انتہائی تحقیق کا ایک سمجھا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ کسی کو بتایا جاتا تھا کہ میرے گھر عورت بچی پیدا ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور غصے سے بھر جاتا تھا۔ محسن انسانیت، محسن کائنات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عورت کی قسمت کا جو بدل گئی، اور اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے میں آپ سے یہ کروں کہ آج دنیا میں جتنا شور ہے نا عورت کی کے حقوق کا، یہ سارا اسلام کا دیا ہوا شعور ہے۔ یہ ان لوگوں کا نہیں جو شور ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب اسلام عورت کو حقوق سے نواز رہا تھا، جب اسلام عورت کو احترام دے رہا تھا، جب اسلام عورت کو بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، بحیثیت ماں، بحیثیت بہن مقام و مرتبوں سے تمام رہا تھا، تاریخ انسانی کا مطالعہ کیجیے، انہی دنوں اور اسی زمانے میں، اسی صدی میں
لیل نہار سے ان کو ڈارک ایجنٹ کہا ہے. زمانے جاہلیت چل رہی اس کا ذریعہ، یعنی وہ خود ان کے مورخ مانتے ہیں کہ سن 571 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آپ کی نبوت کا سورج چلتا ہے تو یہ 5 صدی ہجری اور 7ویں صدی ہجری اور 8ویں صدی ہجری، ان کو ان کے معتبر مورخ ڈارک ایجز کہتے ہیں، سیاہ زمانہ. اور یہی وہ ایام ہے، یہی وہ دن ہے جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو ان دو باتوں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو کیا پتا ہے حقوق کیا ہوتے ہیں. جب اسلام حقوق دے رہا تھا ان کے سارے یورپ پر جہالت اور وحشیت کے پتے انیک پتے کھائے ہوئے، اور یہ ان 2-3 صدیوں کی بات ہے. ان کے بعد والے زمانے میں جن کو یہ اپنا مہذب دور کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں یورپ والے کہ ہم نے تہذیب حاصل کر دی تھی، ہم مہذب ہو گئے تھے، سلائٹ ہو گئے تھے. ان زمانوں کی بات بھی نوٹ فرما لے کہ بالکل انہیں دنوں عام دیہاتوں میں نہیں، گلیوں میں نہیں، بیٹھوں میں نہیں، چوپالوں میں اور ڈیروں میں بیٹھ کے نہیں، اپنی اسمبلیوں میں بیٹھ کے انہوں نے اس بات پر غور کیا تھا کہ عورت انسان کی ہے. قابل غور اس کا کیا تھا؟ زیر بحث ان کا یہ تھا اسمبلی میں، یہ 8-10 کی بات کی باتیں ہیں جن کو یہ پکا مہذب دور کہتے ہیں. پارلیمنٹ میں بیٹھ کے انہوں نے بحث کی تھی وغیرہ کہ فیصلہ کیا جائے کہ عورت انسان ہے کہ نہیں. یہ کون سا معاملے ہے؟ تو اس لیے میڈیا کے ذریعے شور ہونا کرنے کا آسان ہے اور حقائق کا سامنا کرنا مشکل ہے. سچ بولنا ہر دور میں مشکل کام رہا ہے، آج نہیں ہر دور میں. تو ہمیشہ سے یاد رکھیے کہ جتنا بھی شعور آیا ہے عورت کے حقوق کے بارے میں، اس کی بنیاد اسلام نے فراہم کی ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہزاروں پہلو ہے، کسے پیار کیا جائے، کسے چھوڑا جائے، کہ آپ نے خود اپنے عمل مبارک کیے. جب آنے والی عورت کے قدموں کے نیچے اپنی کمری بچھائی ہے، اپنی چادر بچھائی ہے، جب آنے والی ایک عورت ہے اس کی حیثیت جو بھی ہے، ماں کی یا رضائی ماں کی یا رضائی بہن کی، لیکن رسول رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنی رستے لے کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو جذبات اور احساسات آپ نے بیان فرمائے ہیں وہ حدیث کی کتب میں محفوظ ہے. اور پھر لڑکیوں کی پیدائش پر، ان کی پرورش پر، ان کی تعلیم و تربیت پر جو فضائل اور جو اجر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ معیار دنیا میں کہیں اور مل نہیں سکتا.
آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور تعلیم و تربیت کی کر دی، تو آپ نے فرمایا جنت میں ایک ساتھ کی طرح ہوگا، کون دے سکتا ہے اس کو؟ تو بہرحال کیونکہ اس مہینے ہمارے ملک کے عزیز سے عورت کے نام پر انتہائی بے حیائی کی ہے اور عورت کے نام پر عورت کو سرے بازار لایا گیا ہے، عورت کا نام لے کر عورت کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ آپ آج مارچ کو نکلنے والے جلوس کو دیکھیں، دوپٹوں میں بے لحاظ نوجوان بچیاں اس کے شامل کی اور انتہائی قابل اعتراض لباس پہن کر عورتیں اس میں شامل ہوئی ہیں، اور عورتوں کے جلوس میں کچھ جلوس کی طرف سے مرد بھی ساتھ شامل تھے۔ سوال یہ ہے کہ اور جلوس عورت کہاں ہے؟ تمہارا کام کیا ہے؟ وہ کہہ رہی ہے ہم عورت کارڈ نکال رہی ہے، تو پلے کارڈ اٹھا کر جنوں جیسی شکلیں اور شیطانوں جیسی شکلیں دیکھیں یہ کیا کر رہے تھے؟ اور اس جلوس کے حوالے سے کیونکہ یہ ممبر ہمیشہ سے فتنوں کا مقابلہ کرتا آیا، وہ بھی اور ہم سب بھی یاد رکھیں ایک جملہ کہ اسلام نے بڑے فتنے کو اٹھائے ہیں، تو کیا چیز بڑے فتنے اسلام نے اٹھائے ہیں۔ اسلام پر کوئی یہ پہلا حملہ نہیں ہے، لیکن انجام دیکھو ان فتنوں کا اور اسلام کی عزت بلندی دیکھو، سبق حاصل کرو کہ اسلام کو کچھ بھی نہیں ہوا، بڑھتا جا رہا ہے۔ آج 12 مارچ کے لیے افغان صاحب دیکھیں گے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، دنیا میں جتنی کوئی مذہب اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا جتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، تو اسلام پر حملہ آور یہ مسلمان یاد رکھے کہ اسلام نے بڑے فتنے اٹھائے۔ یہ 3-4 سال سے لاوا پک کر باہر آیا ہے، یاد رکھیے یہ پک بڑے رستے کا رہا تھا، یہ کب کا بن رہا ہے جب تک قرآن و سنت سے مسلمان نے منہ موڑا ہے، جب تک قرآن و سنت کی تعلیمات سے اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو غافل کیا ہے، اس وقت کا یہ پک رہا تھا۔ اب یہ ابھر کر باہر آیا ہے اور اس سال گزشتہ سال کی نسبت اس میں شدت زیادہ تھی۔ 2 پہلو کا وقت صرف کم ہے، بہت کم ہے۔ ایک تو یہ بات کہ اسی جلوس میں، اسی مارچ میں اسلامی ملک میں اور اسلامی حکومت کے دارالحکومت کے قریب کھڑے ہو کر، پارلیمنٹ کے قریب کھڑے ہو کر وہ انٹرویو سارے میڈیا میں موجود ہے کہ ایسر پرسن نے اس سے پوچھا اس بندے سے دین کو وہاں شامل تھا فرض پڑھ کر عورتوں کے جلوس میں، آپ نے اگر نہیں دیکھا تو سنیے گا اور فیصلہ خود کر لیجیے۔ اس نے کہا کہ آپ مرد کے ساتھ شادی کی ہدایت کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں کرتا ہوں۔ عورت کے ساتھ شادی کی ہدایت کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں کرتا ہوں۔ اس نے کہا پھر اس پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ اس نے کہا آ جائے۔
اللہ کا عذاب آ جائے ہونے کا. اب آپ فیصلہ کیجیے کہ مسلمان ہیں، یہ اسلام ہے. جی ہوتا ہے نام لایا اللہ بھی سن لے، اللہ کا نبی بھی سن لے، اخبار بھی سن لے، اسلام بھی سن لے، سنتا بھی چاہیے. یہ نعرہ بھی لگا ہے، سنا ہے نبی کے بقاعدہ اللہ بھی سنے، اللہ کے رسول بھی سنے، اور یہاں بھی سنے، علماء بھی سنے، اور وقت کا حکمران بھی سنے کہ ہمیں آزادی چاہیے. اور پھر ان ساری باتوں سے بڑھ کر کے توحید رسالت بحال کی ہے. ناموس رسالت پر حملہ کیا گیا ہے. وہ بینر، وہ کتنا آج بھی موجود ہے میڈیا پر، اور میں وہ نظر شاید کسی کو نہ بتاؤ اس سے بتانا چاہتا ہوں، ورنہ وہ مشہور جملہ ہے کہ کہ وہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہچانا گیا ہے، اور اتنا بھونڈا انداز اختیار کیا گیا ہے، اتنے گھنٹے الفاظ اختیار کیے گئے ہیں، شرم آتی ہے الفاظ بناتے ہوئے، ایمان لگتا ہے. لیکن دوبارہ اس لیے چاہتا ہوں کہ مسلمانوں پانی سر سے گزر رہا، پانی سر سے گزر رہا ہے، اور بنیاد وہی ہے جو قرآن کی تعلیمات سے ہمیں اپنی اولادوں کو حاصل کیا ہے. بنیاد وہی ہے. اس بیرے سے لکھا ہے کہ وہ 9 سال کی تھی، اسے چپ کروا دیا. یہ کیا انداز ہے کہ کس قسم کے حقوق مانگنے نہیں ہے. لکھا تھا مین بیرر پر کہ وہ 9 سال کی تھی، اسے چپ کروا دیا گیا، اور وہ 50 سال کا تھا. یہ رقم ہے، یہ انداز تحریر ہے. اور افسوس تو یہ ہے کہ جو مذمت کر رہے ہیں گورنمنٹ کے لیے یہ کام کرتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں. روکنے والوں کو آیا تو کرتے ہو تو پچھلے برس ہو جو آپ لگا رہے ہیں ان کو بھی کچھ کہنے والا نہیں. تو اس نے آگے لکھا کہ وہ 50 سال کا تھا، اس کا نام آج بھی مسجدوں میں گونجتا ہے. اس سے بڑی توحید رسالت کیا ہو، اس سے بڑا ناموس رسالت پر حملہ کیا ہو سکتا ہے. تو ہم اس ممبر سے اور اللہ کے سامنے اپنا مدد پیش کرنے کے لیے اس ساری حضرت کی مدد کرتے ہیں، جو آپ سے کرتے ہیں شدید الفاظ سے مدد کرتے ہیں. دیکھیے گورنمنٹ کے لیے بھی کاغذ کا جو بات ہے، اگر آپ آج موجودہ گورنمنٹ اس زبان کو نہیں روکتی تو جملہ پہلے والے یاد رکھیے کہ یہ کوئی فکر نہیں، اس سے بڑے فکر اسلام سے بتایا ہے، اس نے بھی اپنی موت آپ کرنا ہے اس سے. لیکن بات میری اور آپ کی اس حاضری کی ہے جو قیامت والے دن بات کا انسان سے ہونی ہے کہ ناموس رسالت پر اتنا بڑا حملہ، اتنے واضح الفاظ میں گستاخی، اتنے واضح الفاظ میں بےعزتی، اور تم خاموش رہے. وہ سوال جو ہے وہ استدلال پر ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں چونکہ ہمارا رحمت الرحمہ قرآن ہے، ایک دو آیات پڑھ لیجیے حوالے سے. جو پہلی اس سے بات کی کہ اللہ کا عذاب اترے، سارے گاڑی کو باقاعدہ دعوت کی ہے اس نے، اور کوئی وہ کافر نہیں تھا، مسلمان تھا، اپنے آپ کو وہ مسلمان کہہ رہا. تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ اللہ ان پر عذاب کیوں کر رہا
يصدون عن المسجد الحرام، اس لیے کہ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں. اللہ ان پر عذاب نازل کرے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کلمہ گو کہہ کر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں اور غیر شرعی قانون تشہیر کرتے ہیں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن حکیم کی آیت مبارکہ خطبہ میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بلا شبہ جن لوگوں کو یہ پسند ہے کہ برائی پھیلے، جن لوگوں کو یہ پسند ہے کہ بے حیائی عام ہو، جن لوگوں کو یہ پسند ہے کہ بے حیائی فحاشی کے سامنے رکاوٹیں نہ رہے، بالذین آمنوا، اور یہ سارا ایجنڈا نافذ کرنا چاہتے ہیں اسلامی ملک میں، بالذین آمنوا، اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں بے حیائی کا پروگرام لانا چاہتے ہیں. قرآن حکیم نے فرمایا لہم عذاب الیم، بے خبر نہ رہے، غافل نہ رہے، لہم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ، بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اور یہ کینسر، یہ ٹی بی، یہ کبھی سنی تھی آپ نے؟ یہ دنیا میں ان کے لیے عذاب ہے. کیا تک یہ بات خاموش رہنے والے بھی پکڑے جاتے ہیں. اپنی چمڑی بچانے کے لیے حیائی کو برداشت کرتے رہنا، اپنے وجہ بچانے کے لیے بھی حیائی کو مسلمان ملک میں برداشت کرتے رہنا، پوری چھٹی لینا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. قرآن حکیم نے فرمایا من فی السماء ان یخسف بکم الارض، اللہ کے عذاب کو کھلے عام دعوت دینے والوں کو رب العالمین نے سورۃ الملک میں فرمایا کیا تم بے خوف سے ہو اس بات سے اللہ کی ذات سے من کی طرح آسمان میں اللہ کہاروں کے پار کاٹتے تم اتنے بے خوف ہوئے ہو، وہ آدمی ساتھ دیتا رہتی ہے تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں زمین میں دھسانے وہ قادر ہے، وہ قادر ہے اور غفار بھی ہے، غفار بھی ہے. فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم آسمان والے سے اتنے بے خوف ہو گئے ہو، اتنے بے قرار ہو گئے ہو، اتنے بے بار ہو گئے ہو کہ اس کی قدرت ہوتا، اس کی تعلقت میں کوئی خیال نہیں. يرسل عليكم حاصبا، وہ چاہے تو تم پر ایک آندھی مسلط کر کے رکھ دے. اور یہ وبا کیا ہے؟ یہ ٹھہر ہی رہی ہے. سارے ڈاکٹر سارے سائنسدان بن گئے، اللہ کی کھلی خلاف ورزیاں، اللہ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزیاں، بلکہ اللہ کے احکامات کو چیلنج کرنا، یہی اسباب ہے جن کی وجہ سے یہ ادارہ
सहना पड़ रहा है। जो काम करने वाला है, जिसकी जरूरत है मेरे दोस्तों, वो यही है कि कुरान हकीम की तरफ वापस आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तरफ वापस आया जाए। इस्लाम में औरत के साथ कोई ज्यादती नहीं की, हर किस्म के हुकूक दिए, और इन औरत मार्ग वालियों का बचना हुकूक है भी नहीं। ये तो आजादी चाहती है, और आजादी अगर उसने नहीं किया, ये गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि मोदी की वजह से आप सबने भी देखा कि उस जुलूस में पाकिस्तानी परचम नहीं लहराया गया। ये इदारों का फर्ज बनता है कि वो तहकीक करे कि पाकिस्तान में किसी और मुल्क का परचम क्यों लहराया गया है। ये तो कोई फिरका वारियत नहीं है, ये पूछना तो कोई फिरका वारियत नहीं कि किसी गैर मुल्क का परचम पाकिस्तान में क्यों लहराया गया, और ये देखना, बल्कि उनको सारा पता है, देखने की जरूरत नहीं कि इसके पीछे है तो फंडिंग कौन कर रहा है, इनको पैसे कौन दे रहा है, और फिर पैसे देते हैं वही अपना हिसाब किताब करते हैं। तो कुरान मजीद ने हमारी हमारे रहनुमाई की है कि माल काफिर खर्च करते हैं, लेकिन उसकी आयत में मेरे और आपके लिए तस्वीर है। फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, बिला शुबा काफिर बेदलील अपना माल खर्च करते हैं। डॉलरों की कोई गिनती और शुमारी नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई नैब की हरकत से नहीं आती इस बात की करने में कि फंड कहाँ से रहा है और क्या कहाँ रहा है। लेकिन कुरान हकीम को सदाकतों की किताब फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, कि काफिर अपना माल बेदलील खर्च करते हैं ताकि अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोका जाए, वरना वहाँ उलमा को ललकारने का क्या मतलब बनता है। और आप लफ्ज़ इस्तेमाल करने की इजाजत दीजिए कि वहाँ अल्लाह को ललकारने का क्या मतलब बनता है। तुम्हें अगर हुकूम चाहिए तो वहाँ अंबिया को ललकारने का क्या मतलब बनता है। तुम्हें अगर हुकूम चाहिए तो वहाँ अंबिया को ललकारने का मतलब क्या बनता है। सुनने का मतलब ललकारने होता है ना। लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, एजेंडा एक ही है सबका कि अल्लाह के रास्ते की रुकावट बनी जाए। वरना युनफ़िक़ूनहा, खर्च करते रहे हैं पहले भी, आइंदा भी खर्च करते रहेंगे, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा। सुम्मा तकूनु अलैहिम हस्रा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। और आखिरी नतीजा कुरान ने कहा, जिसकी बुनियाद से मैंने अर्ज किया, उसी कुरानी अल्फाज से लेकर ही मैंने कहा कि इस्लाम से बड़े कितने गुजारे हैं। आखिर में अल्लाह ने फरमाया आखिर में मजलूम भी तो नहीं होगा, झंडा इस्लाम का ही सरबलंद रहता है। और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, जैसे कहते हैं मुस्बत सोच, तो मुस्बत सोच के बारे में आ जाए। हम इस सिलसिले में मुस्बत सोच ये कर रख रहे हैं कि तुम्हारे हर बंदे मुसलमानों को जगाने का इबादत करते हैं, तुम्हारे इस तरह के करतूत मुसलमानों को इस्लाम की और ज्यादा नहीं करने की बाइस और वजह बन जाते हैं। मुसलमान को मुसलमान कर दिया यूरोप ने। यूरोप के इस तरह के हरकतें, वो जब भी इस्लाम पर हमला होता है तो मुसलमान
اللہ کے حضرت سے اور بھی اسلام کی صحیح بات ہے. تو اسلام نے عورت کو سب کچھ دے رکھا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک کفر کا ایجنڈا ہے, یورپ کا ایجنڈا ہے, اور اسلامی ملک میں یہ برداشت نہیں ہوگا. آج 2021 میں شاید ان کو, ان کے کشتی ماروں کو, ان کے سہولت کاروں کو شاید کوئی رکاوٹ نہ محسوس ہوئی ہو, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا. ہر سال یہ بڑھتا ہوا کفر اس کو ہمیشہ کے لیے پاکستان میں اجازت نہیں ہوگی. انشاءاللہ العزیز یہ کفر کا یہ فتنہ, یہ فحاشی, یہ بدماشی, یہ زندگیت اور یہ انتظامی سرگرمیاں انشاءاللہ روک دی جائے گی. اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب تیار ہے نا اس سلسلے میں؟ اپنی حاضری ماننا ہے خدا بندی میں ضرور لگوا دیجیے. انشاءاللہ کبھی کوئی ضرورت پڑی, کوئی تحریک ہوئی اس زندہ کے خلاف, اس اقتدار کے خلاف, تو میں اور آپ سب اس کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے 14 سنجا ہو گئی ہے اسلام کی حفاظت کی ہے. قیامت تک اسلام میں باقی رہنا ہے. جنہوں نے چاند پر ڈوبنا ہے اسی کے منہ میں ڈوب کھڑی ہے. چاند میں کچھ بھی نہیں ہوتا. چاند کی آگ اور تاب کی طرح قیامت تک برقرار رہنی ہے. بس حاضری اللہ نے دیکھی